فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ نماز سیریز کے تحت نماز کی شرطوں سے متعلق جو گفتگو چل رہی ہے، اس سلسلے کی اگلی بات یہ ہے کہ نماز کی 8ویں شرط استقبال قبلہ ہے۔ یعنی نماز کی 8ویں شرط یہ ہے کہ نمازی قبلہ رو ہو کر کے نماز پڑھے، اس کے بغیر بلا عذر اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لیں۔ اس آیت کریمہ میں صراحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے قبلہ رو ہو کر کے نماز پڑھیں۔ مسجد حرام کعبہ کی طرف رخ کرنا یا کعبہ اور مسجد حرام کی سمت کی طرف چہرہ کرنا نماز کے لیے مطلوب ہے، اس کی شرطوں میں سے ایک بنیادی شرط ہے۔ کم از کم خانہ کعبہ کی سمت کی طرف چہرہ کرنا نماز کے لیے شرط اور ضروری ہے۔ یعنی عین کعبہ براہ راست کعبہ کی طرف چہرہ کرنا نہیں، بلکہ سمت کعبہ کی طرف چہرہ کرنا نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے، اس کے بغیر نماز درست نہیں ہوگی۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشہور حدیث ہے، جسے حدیث مسیء الصلاۃ کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی وہ شخص جس نے نماز میں غلطیاں کی تھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے بہت ساری باتوں کی رہنمائی فرمائی تھی اور نماز کا طریقہ سکھایا تھا۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا قمت الى الصلاۃ فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلۃ فکبر، جب تمہیں نماز پڑھنا ہو، نماز کے لیے تم ارادہ کرو، نماز پڑھنا چاہو، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وضو اچھی طرح سے کر لو اور پھر کعبہ کی طرف استقبال قبلہ کر کے کعبہ کی طرف چہرہ کر لو، پھر اللہ اکبر کہو، یعنی تکبیر تحریمہ کے ذریعے سے نماز شروع کر لو۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بہت ہی واضح حدیث ہے، جس میں پتہ چلتا ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کرنا ضروری ہے۔ مزید اس سلسلے میں اور بھی دلیلیں پائی جاتی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ استقبال قبلہ یہ مطلوب ہے۔ براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے 16 مہینے یا 17 مہینے نماز پڑھتے رہے، پھر اس کے بعد صرفنا نحو القبلہ، پھر ہم نے اپنے چہروں کو قبلے کی طرف پھیر لیا، یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا۔ یہ تحویل قبلے کا مشہور واقعہ ہے۔ بہرحال تو استقبال قبلہ مطلوب ہے، جسے خانہ کعبہ کو دیکھنے کی استطاعت ہو، یعنی عین کعبہ کی طرف چہرہ کر کے وہ نماز پڑھ سکتا ہو، اس کے لیے خانہ کعبہ کو براہ راست سامنے رکھ کر کے نماز پڑھنا مطلوب ہے، ضروری ہے۔ اور اگر نہیں، مثال کے طور پر قریب ہے خانہ کعبہ سے، مسجد حرام سے، لیکن پھر بھی دیواریں حائل ہیں، عمارتیں حائل ہیں یا اور بھی کوئی چیز حائل ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس شخص کی نماز میں کوئی خلل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے دوسری بات یہ ہے کہ سمت کعبہ کی طرف چہرہ کرنا مطلوب ہے۔ اگر اس سلسلے میں کچھ تھوڑا بہت میلان پایا جاتا ہو، کچھ دائیں طرف مائل ہو نماز پڑھنے والا یا کچھ معمولی سا بائیں طرف مائل ہو، تو بھی اس سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ سمت کعبہ ہی کی سمت ہے، اس کے مخالف سمت نہیں ہے، بلکہ یہ سمت کعبہ ہی ہے۔ اس لیے معمولی انحراف یعنی معمولی دائیں بائیں کا میلان، اس سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بسا اوقات جو بعض بھائیوں کے ہاں شدت پائی جاتی ہے کہ وہ بالکل انچ ناپنا چاہتے ہیں اور ایک سوت بھی دائیں بائیں میلان کو روا نہیں سمجھتے، یہ ایک طرح کی شدت ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس سے کوئی نماز پر فرق نہیں پڑتا۔ اس سلسلے میں دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ما بین المشرق والمغرب قبلہ، مشرق اور مغرب کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ قبلہ ہے۔
مشرق اور مغرب کے درمیان جو کچھ بھی ہے، یعنی پورب اور پچھم کے درمیان جو بھی ہے وہ قبلہ ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر تھوڑا بہت دائیں بائیں انحراف اور میلان ہو تو بھی اسے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مشرق اور مغرب کے درمیان جو کچھ ہے اسے قبلہ کہا ہے۔ یہ مدینہ منورہ کے اعتبار سے ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اہل مدینہ کے لیے سمت کعبہ جو ہے، سمت قبلہ جو ہے وہ جنوب کی طرف ہے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بین المشرق والمغرب کہا ہے۔ اب اسی اعتبار سے جن ممالک کا قبلہ اس سے مختلف ہے، اسی اعتبار سے اس حدیث کو سمجھا جائے گا، عمل کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ہم اہل ہندوستان کے لیے پچھم کی طرف قبلہ ہے، تھوڑے سے معمولی دائیں میلان کے ساتھ، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ بھی شمال اور جنوب کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ قبلہ ہے۔ یعنی اگر ہم اپنا رخ پچھم کی طرف کر لیں، مغرب کی طرف کر لیں، تو تھوڑے بہت میلان سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ شمال اور جنوب کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ قبلہ ہے۔ بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑے حرج کا سبب ہوتا اگر بالکل عین کعبہ مطلوب ہوتا، بالکل کعبے کی سیدھائی مطلوب ہوتی، تو یہاں تک پہنچنے میں بہت زیادہ دشواری پیش آتی۔ بہرحال تھوڑے سے انحراف سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب اس سلسلے میں ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا استقبال نماز میں مطلوب ہے۔ اسی طریقے سے اگر صحرا ہو، کھلا میدان ہو اور وہاں پر انسان کو قضائے حاجت کے لیے بیٹھنے کی نوبت آ جائے تو ایسی صورت میں اس کے لیے قبلے کا استقبال یا استدبار، یعنی قبلے کی طرف چہرہ کرنا یا پیچھے کا حصہ کرنا منع ہے۔ ایسی صورت میں بھی وہی حکم ہوگا کہ اگر مثال کے طور پر تھوڑا بھی دائیں بائیں میلان کے ساتھ قبلے کی طرف چہرہ ہے یا پیچھے کا حصہ ہے تو یہ ممنوع ہوگا اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے بچے۔ یہ بات صحراؤں کے لیے ہے، کھلے میدانوں کے لیے ہے، عمارتوں میں جہاں چہار دیواری ہوتی ہے، بند گھر ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے روم کے اندر استنجا خانے وغیرہ یا بیت الخلا وغیرہ بنائے گئے ہیں، اس حکم سے مستثنی ہے، جیسا کہ روایتوں سے یہ بات ثابت ہے۔ یہ چند باتیں ہوئی استقبال قبلہ کے تعلق سے۔ مختصر طور پر ایک بات اور بھی سمجھ لینا مناسب ہوگا کہ چند حالات میں استقبال قبلہ جو ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے، یعنی استقبال قبلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ساقط ہو جاتا ہے، بغیر استقبال قبلہ کے بھی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر پہلی چیز یہ ہے کہ انسان استقبال قبلہ کی کوشش کرے، حسب استطاعت جہاں تک اس کے بس میں ہے کوشش کرے، جانے۔ مثال کے طور پر کوئی وقت ایسا ہو رات کا جس وقت قبلے کا پتہ نہ چل سکے، ایسی جگہ پر ہو جہاں کوئی مسجد نہ ہو، محراب نہ ہو جس سے پتہ چلے کہ قبلے کی سمت کون سی ہے، یا آج کل کے جو وسائل ہیں اس طرح کا کوئی وسیلہ بھی موجود نہ ہو، تو ایسی صورت میں اگر پیچیدگی پیدا ہو جائے تو انسان کو چاہیے کہ جو کچھ بھی وہ کوشش کر سکتا ہے، جو کچھ بھی وہ اندازہ لگا سکتا ہے، اپنی استطاعت کے مطابق کر لے اور اس کے بعد نماز پڑھ لے۔ اگر پتہ چلے صبح کے وقت کہ نماز جو پڑھی گئی ہے وہ قبلے کے سمت کے خلاف تھی تو ایسی صورت میں بھی ان کی نماز مقبول ہوگی۔ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام واضح ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنا تمہارے بس میں ہے اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ اتنی ہی کی ذمہ داری کسی پر ڈالتا ہے، کسی نفس پر، جتنا اس کے بس میں ہو۔ بہرحال اس سلسلے میں ایک بہت ہی واضح دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہے جس میں حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ مظلمۃ فاشکلت علینا القبلہ فصلینا فلما طلعت الشمس اذا نحن صلینا لغیر القبلہ فنزلت فإنما تولوا فثم وجہ اللہ۔ یہ آیت، یہ مشہور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کے صحیح اور ضعیف ہونے میں اہل علم کا اختلاف بھی ہے، لیکن علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ارواء الغلیل میں اسے حسن قرار دیا ہے۔ اس روایت کا معنی کیا ہے؟ بیان کرتے ہیں عامر بن ربیعہ کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بہت ہی تاریک رات میں تھے، رات تاریک تھے، اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، قبلے کی تعین کرنا مشکل ہو گیا۔ بہرحال ہم نے جو کچھ بھی سمجھ میں آیا ہم نے اس طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ لیا، لیکن جب صبح ہوئی، دن نکلا، سورج طلوع ہوا تو ہم نے دیکھا کہ ہم نے جو نماز پڑھی تھی رات میں وہ قبلے کے علاوہ کی طرف تھی۔ ایسی صورت میں اللہ کے نبی علیہ السلام پر اللہ کا یہ کلام نازل ہوا، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرف بھی اپنا چہرہ پھیر لو اسی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا رخ ہے۔
یعنی یہ آسانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فراہم کی گئی کہ انسان اگر اس طرح کی دشواری میں پڑتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خاص طور پر اس طرح کے حالات سفر کے دوران آتے ہیں، جب انسان صحرائی سفر کرتا ہے اپنی پرائیویٹ گاڑیوں سے، جہاں شہر نہ ہو، لوگ نہ ہوں، جہاں پوچھا جا سکے، یا مساجد کے محراب وغیرہ کا سے ہم رہنمائی حاصل کر سکیں، تو یہ دشواری زیادہ آتی ہے۔ یا مثال کے طور پر ہم جہازوں میں سفر کرتے ہیں، سمت کا پتہ نہیں چلتا آسانی کے ساتھ بسا اوقات، یا ایسے ہی ٹرینوں میں ہم جب دور دراز کا سفر کرتے ہیں، جب آبادی سے باہر ہوتے ہیں، رات کا وقت ہوتا ہے، ہمیں نہیں معلوم پڑتا کہ قبلہ کس طرف ہے، تو ایسی تمام صورتوں میں انسان سے استقبال قبلہ ساقط ہو جاتا ہے۔ بہرحال آج الحمدللہ بہت سارے وسائل ہیں جن کی مدد سے قبلے کی تعین کی جا سکتی ہے، تو وہ وسائل انسان کو چاہیے کہ بروئے کار لائے۔ بلا شبہ یہ سارے وسائل و ذرائع اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور ہماری آسانیوں کے لیے ہے، انہیں ہمیں حلال میں، مطلوبہ کاموں میں، اللہ کی رضا کے کاموں میں خصوصیت کے ساتھ جائز طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ ایک شکل اور بھی ہے، مثال کے طور پر انسان خود عاجز ہے، یعنی کوئی نابینا ہے اور کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہے قبلے کی طرف، یا ایسے ہی کوئی مریض ہے مثال کے طور پر جو حرکت نہیں کر سکتا، اپنی چارپائی پر پڑا ہوا ہے، لیکن اسے ہوش ہے، وہ نماز پڑھ سکتا ہے اشاروں سے، لیکن کوئی ہے نہیں جو اس کی چارپائی کو گھما سکے، یا مثال کے طور پر کوئی قیدی ہے جسے اس طرح سے باندھا گیا ہے، وہ اس قبلے کی سمت کے علاوہ کی طرف بدھا ہوا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری شکلیں اہل علم نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں کہ انسان خود مجبور ہو قبلے کی طرف چہرہ نہ کر سکتا ہو، ایسی صورت میں بھی جس طرف بھی اس کا چہرہ ہے اس طرف ہی وہ نماز پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز قبول فرمائے گا۔ اس طرح کے اور بھی حالات ہو سکتے ہیں جس کے اندر انسان قبلے کی شرط سے بہرحال مستثنیٰ ہوتا ہے اور قبلے کی شرط ساقط ہوتی ہے۔ یہ اختصار کے ساتھ چند مسائل تھے استقبال قبلہ کے سلسلے میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سلسلے میں تحری اور کوشش کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہمارے لیے میسر ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس حال میں ہماری نماز قبول فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقبال قبلہ کے ساتھ، اس کے اہتمام کے ساتھ نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔